الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 64 سے 69 تک جو ہے پڑھیں گے۔ فَأَجْمِعُوا قَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا۔ فَأَجْمِعُوا تو لہٰذا تم جمع کر لو، قیدکم اپنی تمام تدبیروں کو، ثم أْتُوا صَفًّا پھر یکدم ٹوٹ پڑو، وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ جو شخص آج کامیاب ہوا، مَنِ اسْتَعْلَىٰ تو وہی جو غالب رہے گا وہی کامیاب ہوگا۔ قالوا جادوگر بولے، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، اما ان تلقیا اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ یا پھر ہم اول من القا پہلے جو آپ ڈالنا چاہتے ہیں یا پھر ہم ڈالیں۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بل القوا بلکہ تم ڈالو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ پس جب اچانک ان کی رسیاں جو تھیں، وَإِسِّيُّهُمْ اور ان کی لاٹھیاں، يُخَيَّلُ گمان کیا جاتا تھا، الیہ ان کی طرف، من سحرہم ان کے جادو کے اثر سے، انہا تسعیٰ کہ وہ دوڑتی پھر رہی ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں گھبراہٹ محسوس کی۔ فَقُلْنَا پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تخف اے موسیٰ علیہ السلام ڈریے مت، اِنَّکَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ یقیناً تم ہی غالب آؤ گے۔ وَأَلْقِ اور ڈالو مَا فِی یمینک جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے، تلقف جب انہیں ڈالا، ما صنعوا اور جو جادو کی بناوٹوں سے جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی رسیاں، انما صنعوا جادوگروں نے بنا دکھائی تھی جو رسیاں انہوں نے، تو جو انہوں نے کیا تھا فقط وہ قید ساحر وہ صرف جادو کا کھیل تھا۔ قید چال کہتے ہیں یا جادو کا کھیل۔ ولا یفلح الساحر ہر نہیں کامیاب ہو سکتے جادوگر، حیث اتا جدھر سے بھی آئیں جس طریقے سے بھی وہ کر لیں تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو یہ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا، تو فرعون نے جو ہے بڑی زوردار تقریر کی کہ آج کا دن ہماری فتح اور کامیابی کا دن ہے۔ جادوگروں اگر آج تم کامیاب ہوگے تو گویا کہ ہماری حکومت، ہماری سلطنت اور ہماری بادشاہت ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر آج تم ناکام ہو گئے تو پھر ہماری عوام کی ناکامی، حکومت کی ناکامی، فرعون کی ناکامی ہے، پھر شکست ہے، پھر بزدلی ہے، پھر رسوائی ہے، پھر ذلت ہے۔ یہ فرعون نے جادوگروں کو کہا اور ان کو سمجھایا کہ آج کہ تم نے یکدم حملہ کر کے کوشش کرنی ہے، کامیاب ہونا ہے۔ اگر تم آج ناکام ہو گئے تو پھر ہم سب کی ناکامی ہے۔ یہ پہلے فرعون اٹھا، اس نے جو ہے جادوگروں کو تقریر کی، ان کو سمجھایا کہ آج تم نے ہر صورت کامیاب ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ جادوگر جو تھے انہوں نے تو کہتے ہیں کہ تقریباً 72 جادوگر تھے، اور ہر ایک کے ساتھ 72 شاگرد ان کے مزدور کام کرنے والے رسیاں ڈالنے والے تھے، اور ہر ایک کے پاس 72 رسیاں اور جادو کی اور لاٹھیاں یہ وغیرہ تھیں، اور سارے وہ جماعت کے طور پہ کھڑے ہو گئے، ایک لائن میں نہ سب بنا لی انہوں نے، ان کا یہ اپنی تمام چیزیں جو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور تیار ہو جائیں ڈالنے کے لیے۔ تو سارے جو ہے اکٹھے ہو کر جو ہے غلبہ حاصل کرنے کے لیے، اور جادوگروں نے ایک ادب کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے آفر کرائی کہ آپ ڈالنا چاہتے ہیں یا ہم ڈالیں، بڑوں کا ادب کیا جاتا ہے نا، تو موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے ادب کیا کہ آپ ڈالیں یا ہم ڈالیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب کوئی کسی کا ادب و احترام کرتا ہے، احترام کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کا لحاظ رکھا، آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تم ڈالو۔ جب کوئی کسی کو آفر کراتا ہے کہ بھی ہم کھیلیں یا آپ کھیلیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کھیلیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کا کہا کہ پہل آپ کریں، آپ جو ہے جو ڈالنا چاہتے ہیں ڈالیں۔
اور کیونکہ یہ ان کا جادو جو تھا وہ تو صرف نظروں کا ایک دھوکہ تھا، نظروں کا دھوکہ تھا، صرف زمین پر یہ جادو چل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزے زمین پر بھی چلتے ہیں، آسمانوں پر بھی۔ جیسے حضور نبی کریم علیہ السلام کو جو مکے والے تھے نعوذ باللہ من ذالک کا جادوگر کہا کرتے تھے، تو ان کا ایک باہر سے آدمی آیا اور کہنے لگا کہ میں اس نبی کو وہ بڑا دانشمند تھا، بڑا سمجھدار اور بڑی خوبصورت بات کرنے والا، اچھی تقریر کرنے والا۔ تو اس نے کہا تھا کہ بھی ان کو بلوایا اسپیشل یمن سے، کہ بلوا کر یہ کہا کہ بھی آپ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کریں، بات کریں، آپ کو بات کرنے کا بڑا طریقہ آتا ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام سے اس نے جب آقا دو عالم وسلم کی زیارت کی، دیکھا، کہنا اتنا حسین و جمیل چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور اس نے کہا کہ وہ جانتا تھا سب چیزیں، انبیاء علیہ السلام کے سابقہ واقعات اس نے پڑھے ہوئے تھے، سب کا علم جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر جو جادوگر ہوتا ہے کہ جادو کا اثر صرف زمین پر ہوتا ہے، آسمانوں پر نہیں ہوتا۔ اس نے کہا میں معجزے ایسا طلب کروں گا کہ میں کہوں گا آسمان سے چاند کو توڑ کے دکھاؤ۔ شق قمر کا جو واقعہ پیش آیا، تو اس شخص نے جو ہے نبی کریم علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو پھر میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب بس آپ نے انگلی کا اشارہ کرنا ہے، چاند کا توڑنا ہمارا کام۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ایسے اشارہ کیا انگلی کا، تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو ادھر موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ ان کو کہیں کہ وہ ڈالیں۔ جب انہوں نے رسیاں ڈالیں تو وہ سارے سانپ بن گئے، ایسے ایسے حرکت کرنے لگے۔ جب حرکت کرنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تخف، موسیٰ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قلنا لا تخف انک انت الاعلی، بے شک آپ ہی کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی بھی دی اور ساتھ خوشخبری بھی سنائی کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی آپ کو پریشان ہونے کی، نہ خوف کھانے کی، کہ بلکہ آل کی فی یمینے کا، آپ کے جو دائیں ہاتھ میں ہے، جو عصا آپ ہمیشہ اپنے دائیں ہاتھ میں رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو جو ہے ڈالو، اور جب تم تلقف، اور یہ پھر کیا کرے گا، تلف کر لے گا، ما صنعوا، جو انہوں نے جادو کیا۔ تو انما صنعوا کید ساحر، ان کا جو جادو تھا وہ تو صرف ساحر ہی تھا، یعنی کہ وقتی طور پہ۔ ولا فرمایا کہ ولا یفلح الساحر حیث اتا، یہ جادوگر جو ہیں کسی جدھر سے مرضی آ جائیں، جو مرضی کر لیں، یہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیاب جو ہے وہ حق کی ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رسوا نہیں کرتا، وہ ان کو کامیابی کرتا ہے۔ جب ایسا معاملہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام، پھر وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جتنی بھی رسیاں یا لاٹھی انہوں نے ڈالی تھیں سب کو اس نے تلف کر لیا، سب کو ہڑپ کر گیا، اور جو وہاں پہ جو ہے فرعون ناکام ہو گیا اور رسوائی اور اس کا ذلت اور کا مقدر بنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔